السلام علیکم۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، بلکہ میں ان کے ساتھ موجود ہوں، طارق بٹ صاحب، جو کہ اس خوبصورت فیسلٹی جس کو مارگل مارگلہ آباد آباد کہتے ہیں، مارگلہ آباد فارم کے اس کے روح رواں ہیں۔ طارق صاحب سے ان کا تعارف بھی ان سے سنتے ہیں اور ان کے بیک گراؤنڈ بھی سنتے ہیں۔ میں تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ میری ان سے کوئی تیسری ملاقات ہے اور ان کے فارم کو گزرتے ہوئے میں نے دیکھا اور بڑا ہی مجھے آئیڈیل فارم نظر آیا، اور پھر ان سے میری جب پہلی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد میں نے ان سے آج بڑی ہی ریکویسٹ کر کے خصوصی طور پہ ان سے کہا کہ آج ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ تھوڑا سا ہمیں وقت دیں۔ تو سر بتائیے گا، جو آپ نے یہ فارم آباد کیا مارگلہ آباد، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ یہ جو زمین تھی نا مارگل آباد کی، یہ میں نے 2005 میں خریدی تھی، جب یہاں پہ ایک کچا رستہ پگڈنڈی ہوتی تھی آنے کے لیے۔ جس شکل میں آپ آج یہ سڑک دیکھ رہے ہیں اس شکل میں نہیں تھی، یہاں پہ کوئی پکی سڑک نہیں تھی، اور یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ 64 فٹ فلنگ ہوئی ہے۔ یہ تمام نالے تھے، بڑے بڑے یہاں پہ کہنا چاہیے کہ کھائیاں تھیں، تو جن کو ہم نے بڑی محنت کے ساتھ تقریباً 3-4 سال لگا کے بھرا، لیول کیا۔ پہاڑیاں تھیں انہیں کاٹا، جہاں پہ مٹی کی ضرورت تھی وہاں مٹی ڈالی، جہاں سے اٹھانے کی ضرورت تھی وہاں سے مٹی اٹھائی۔ الحمدللہ تقریباً 95% ایریا اپنی زمین کا ہم لیول کر چکے ہیں۔ ٹوٹل یہاں پہ رقبہ 250 کنال ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ نے کیا کیا لگایا ہوا ہے؟ ویسے آپ نے تو مجھے سارا بریف کیا ہے۔ آپ نے لہسن لگایا ہوا ہے، آپ نے چائنیز لہسن لگایا ہوا ہے، آپ نے سرسوں لگائی ہوئی ہے، گندم لگائی ہوئی ہے، اور بڑا ہی، اور پچھلے سال آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے لوبیا لگائی تھی، اور مختلف آپ تجربے کرتے رہتے ہیں اور سارے ہی کامیاب رہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے راز کیا ہے اور یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ بات یہ کہ صبح ہمارے پاس گندم کی 4 ورائٹیاں ہیں۔ اس میں ایک دلکش ہے، ایک NARC کی ڈیرا ازرک ہے، ایک NARC سپر 2021 کی ورائٹی اور فخر بکھر ہے۔ یہ 4 ورائٹیز جو ویٹ کی ہیں وہ ہم نے لگائی ہے۔ ٹوٹل ویٹ میرے پاس 15 ایکڑ لگی ہوئی ہے، اور اس 15 ایکڑ میں سے آپ سمجھیں کہ 6 ایکڑ آرگینیکلی گرو ہو رہی ہے، نہ تو اور اس کو ہم نے کسی قسم کا کوئی کیمیکل فرٹیلائزر ڈالا۔ وہ سامنے دیکھیں ایک ڈیری فارم اوپر بنا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو ویسٹ واٹر اور گوبر ہوتا ہے، اس سے ہم اپنی اس 6 ایکڑ کو سیراب کرتے ہیں۔ ویری گڈ۔ باقی جو گندم ہے اس کو ہم اپنے جو ٹیوب ویل ہے اس کے پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ زمین کی تیاری میں کسی بھی گندم میں نہ تو ہم نے DAP ڈالی تھی، نہ اس میں ہم نے SOP ڈالی تھی، نہ یوریا ڈالا تھا۔ ویری گڈ۔ اچھا، سرسوں آپ کا جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، جو آپ نے پہلے بھی اچیو کیا ہے، وہ کیا ہے اس دفعہ؟ یہ جو سرسوں ہے نا، یہ ہائیولا ہے، NARC کی ورائٹی ہے۔ بیج کی سلیکشن کے وقت ہمیشہ توجہ کرنی چاہیے، کسی مستند ادارے سے اور جگہ سے لینا چاہیے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ موسٹلی جو ہے نا بازار سے، دکاندار سے، دوائی بیچنے والے سے پکڑ لیتے ہیں۔ بیج ہی مین چیز ہے۔ پھر دوسری بات ہوتی ہے کہ اس کی سیڈ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ سیڈ ٹریٹمنٹ پہ لوگوں کو شاید رجحان نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی لگانا ہوتا ہے ہم اس کی بھرپور سیڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی جرمینیشن اچھی ہو جائے اور ساتھ اس کو فنگس نہ لگے۔ صحیح۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہماری موسٹ یا فصلیں دیکھیں ریزڈ بیڈ پہ لگتی ہیں، ویری گڈ۔ ریجز پہ لگتی ہیں، پلین جگہ پہ بہت کم لگاتے ہیں۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ میرے پاس پانی کی کمی ہے۔ پٹوار کا علاقہ آپ بھی جانتے ہیں، تو پانی کو بچانے کی خاطر میں ہمیشہ ریزڈ بیڈ پہ اور ریجز پہ لگاتا ہوں، تو اس میں مجھے 40% پانی کی بچت ہو جاتی ہے۔ ایکسلنٹ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لاسٹ آپ نے میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے ادرک بھی شاید لگائی تھی۔ ادرک کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ ادرک کا ایکسپیرینس کیا بتائیں آپ کو، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں ادرک نہیں ہوتا، ادرک نہیں ہوتا۔ ہم تو جہاں لگاتے ہیں وہیں ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہاں لگایا، ہمارا یہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا۔ ہماری ہیچری فیض آباد میں ہے، وہاں پہ لگایا وہاں ہو گیا۔ گھر میں تھوڑی سی کچن کی جو کیاری تھی اس میں لگائی، اس میں بھی ہو گیا۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی، اس دفعہ ہم نے بہت سے دوستوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ ادرک لگائیں، ادرک ہوگا، ضرور ہوگا، صرف تھوڑی سی کیئر کریں اس کو، زمین اچھی بنائیں، زمین کے اندر آرگینک میٹر کو بڑھائیں۔ تو جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں زمین کے اندر آرگینک میٹر بڑھائیں تو وہ کہتے ہیں جی گوبر ڈال دیے اتنا۔ جی جی۔ بھائی گوبر تو ایک چیز ہے نا، آپ اس میں درختوں کے پتے ڈالیں، درختوں کی ٹہنیاں ڈالیں، فصلوں کی باقیات ڈالیں، یہ آرگینک میٹر ہے۔ اچھا، جو پوٹوہار میں جو لوگ جو مطلب
کہتے ہیں نا ہزاروں ایکڑ جو بلکہ لاکھوں ایکڑ جو لوگ فارمنگ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ کچھ نکلتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے اور نقصان کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اور آپ نے یہ سارا کچھ خود کہاں سے سیکھا یہ؟ بات یہ ہے کہ میرا تو یہ فیلڈ نہیں ہے ایگریکلچر. آپ کو پتہ ہے میں پولٹری بریڈنگ بزنس ہے میری، ہیچری ہے میرا، پولٹری کا بزنس ہے بریڈنگ کا. یہ تو ایک ہم نے زمین لی تھی، اس کو بس آباد کی ہے، اس کو آباد کیا ہے. اور مجھے تو کاشتکاری کا آج سے 4 سال پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. اتنی سبزی لگاتے تھے جتنی خود کھا پی لی. تو میں نہیں سمجھتا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کاشتکاری میں پیسے نہیں بچتے. میں آپ کو کیا مثال دوں کہ کاشتکاری میں کیسے نہیں پیسے بچتے. ہم نے پچھلے سال لہسن 35 لاکھ روپے کا بیچ دیا. ہماری گندم کی پچھلے سال ایوریج جو تھی نا 37 من تھی. ایکسلنٹ. برانی علاقہ، اور یہ برانی علاقے میں بالکل. اس سال میں نے اپنے یہ لڑکوں کو بتایا کہ کوشش کریں گے خدا ہمیں 45 من کو کراس کرنے کی توفیق دے دے. ایکسلنٹ. اور نہ آپ نے ڈی اے پی ڈالی ہے؟ نہ میں نے ڈی اے پی ڈالی ہے، اور دیکھیں نہ میں نے ایس او پی ڈالی ہے، نہ کوئی فنجی سائڈ سپرے کرتا ہوں، نہ ہی کوئی عربی سائڈ سپرے کرتا ہوں. میرے پاس یہاں پہ 3 لڑکیاں ہیں. روز صبح ناشتہ کر کے ہر بندے کا ایک ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اپنے کھیت میں جانا ہے، کسی ایک پلاٹ کو سلیکٹ کر لیں، 2 گھنٹے اس کے اندر سے جڑی بوٹی نکالنی ہے. اچھا. ایکسلنٹ. ہاتھوں سے نکالنی ہے، اور وہ جڑی بوٹی نکال کے کھیت سے باہر نہیں پھینکنی، کھیت کے اندر ہی پھینک دینی ہے. وہ بالکل بالکل وہ آرگینک میٹر بنا دے گی. اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں نے آپ کی دیکھی ہے، اور جو کہ شاید عام طور پہ جو فیلئرز ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے. آپ یہاں پہ آ کے کئی دن خود رہتے ہیں، تو یہ کیسے، یہ سیکرٹ آپ نے کہاں سے نکالا؟ یہ دیکھیں، جب تک میں خود نہیں رہوں گا مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے ورکرز ہیں، ظاہر ہے انسان ہیں، کام تو بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن انسان تو ہے نا، تو تھوڑی بہت لاپرواہی تو ہوتی ہے. اس لاپرواہی کو کور کرنے کی خاطر میں یہاں ہفتے میں 2 دن آ کے رہتا ہوں. ایکسلنٹ. تو اچھا، لاسٹ ایئر آپ نے کچھ دالیں لگائی تھیں، لوبیا بھی اور دوسری؟ ہم نے لاسٹ ایئر مونگ لگایا تھا. ہمارا یہاں پہ 17 من مونگ ہوا تھا 1 ایکڑ میں سے. ایوریج بیج ہم نے NARC سے لیا تھا، اور 17 من ہمارا مونگ ہوا تھا. ایکسلنٹ. اور آپ دیکھیں نا کہ ایسی جو فصلیں ہیں ان پہ خرچ کوئی نہیں ہے. بیج کی قیمت بھی بہت معمولی سی ہے، کھادوں کی انہیں ضرورت نہیں ہے. یہ نائٹروجن فکسر ہے، اگلی کراپ کے لیے زمین کے اندر نائٹروجن فکس کر دیتی ہیں، اور اگلی کراپ کا نائٹروجن کی ضرورت پوری ہوتی ہے. یہ سامنے آپ سرسوں کی بنائی تصویر نے دکھائیں، یہ NARC کا ہائیولا لگا ہوا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارا ایک پودا 1.5 سے 2 کلو ہمیں سرسوں دے گا. ویری گڈ. بالکل، یہ اس کو میں بالکل دکھاؤں گا، بلکہ میں اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ مزید کسی وقت آپ سے تسلی سے اور بات کی جائے. مجھے اندازہ ہے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایک جو چیزیں آج ہم نے جو 2 گفتگو کی، اس کا حاصل گفتگو یہ ہے. ایک تو سر سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس دفعہ ہم حالانکہ یہ منڈی سے بھی ان کو اچھے ریٹس ملے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے دوست ہیں جو کہ ڈائریکٹ کنزیومر تک ان کا جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو جائے، اور جو فارم ٹو کنزیومر والی کہانی ہے نا، جو فارم سے گھر تک، وہ ہم برج کر دیں. اور اس مرتبہ جو ہے بلکہ کوئی پروگرام ایسا رکھتے ہیں جب ہارویسٹ ہو، تو ہارویسٹ پہ بھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر رکھیں، اور لوگوں کو خود بتائیں کہ جی یہاں پہ کیسے یہ اگا رہے ہیں. اور یہ ویڈیو جو ہے ان دوستوں کے لیے ہے جو پوٹھوہار میں رہتے ہیں. اور یہ زمین آپ دیکھیں، یہ کوئی آئیڈیل زمین نہیں ہے ایگریکلچر کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہ جو طارق صاحب بتا رہے ہیں سارا جو، اور اس طرف چائنا لہسن لگا ہوا ہے، اس طرف انہوں نے مختلف جیون بھی لگایا ہوا ہے، اور یہ خوبصورت سرسوں لگی ہوئی ہے، گندم لگی ہوئی ہے. اور یہ اتنا خوبصورت فیلڈز ہیں، اور نیچے یہاں پہ انہوں نے ڈیم بھی بنایا ہوا ہے. اور وہ سارا جو لوگ یہاں پہ میرا سر کئی لوگوں سے ایسا رہا ہے، میرا ایک لوگوں سے مطلب میری آبزرویشن ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زمین سے پیار کرنا سیکھیں. اپنی زمین میں جائیں، زمین آپ سے پیار کرے گی، آپ کے مالی حالات اچھے کر دے گی. ماشاءاللہ. لوگ اپنی زمین سے پیار نہیں کرتے. اب یہ 250 کنال ایریا ہے، میرے پاس ٹریکٹر نہیں ہے، نہ میں نے لینا ہے. ڈیٹیل آپ کو میں نے پہلے بتا دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، ٹریکٹر لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ 1 گھنٹہ تو نہیں حل چلانا، اس نے کیا زمین تیار کرنی ہے. ہم کہتے ہیں جاؤ یار بہترین تیار کر کے آنی ہے. بالکل صحیح ہے. 1 کے بجائے 2 گھنٹے لگا لو، 2.5 کا لگا لو، 3 لگا لو، کوئی بات نہیں، لیکن زمین بہتر. جب زمین کی تیاری ہی اچھی نہیں ہوگی، سیڈ اچھا نہیں ہوگا، سیڈ کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ پھر کیا توقع کرتے ہیں. ابھی ہم نے 1 ہفتہ پہلے یہاں پہ مکئی لگائی تھی، 1 ایکڑ ابھی لگائی ہے.
ہم نے مانسینٹو کا سیڈ استعمال کیا 6317. تو 5ویں دن اس کی جرمینیشن ہو گئی. ہم نے میں نے محسوس کیا کہ یار ہمارے کچھ اس میں 5 سے 7% ناغے ہیں, ہماری جرمینیشن نہیں ہوئی. جب ہم نے لگائی تو فوری طور پہ ہم نے کچھ سیڈ اپنے لیے بچا لیا تھا اسی بیگ سے کہ ناغے ہونے ہی ہونے ہیں. ہم نے فوری طور پہ وہ ناغے کور کر دی. تو اگر میں یہاں پہ نہیں ہوں گا, مالک وہاں پہ زمین میں نہیں ہوگا, تو ملازم کو کیا پڑے کہ وہ ناغے پر کرتا پھرے اور دیکھے. اچھا, آپ کا ڈیری فارم آپ کا اپنا ہے؟ یہ ڈیری فارم بھی آپ کا ہے؟ یہ ڈیری فارم ہمارے پڑوسیوں کا ہے. یہ جو ادھر والا ہے یہ میرا ہے. اس میں 14 جانور ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا بھی ہم یہ گوبر استعمال کرتے ہیں. سامنے والا ڈیری فارم ہائٹ پہ ہے, وہ گریوٹی سے ہمیں پانی آتا ہے. صرف ہم نے چینلز بنائے ہیں اس ڈیری فارم سے. اچھا, گڈ. پوری زمین میں اس کے چینل بنا دیے. بالکل سر. ایک تفصیلاً آپ کے نا فیڈ جس دن آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہو, اور ہم دوبارہ سے کسی دن ایک پروگرام رکھیں گے اور کوشش کریں گے اس کو ڈرون سے کور کریں اس فارم کو. اور یہ آئیڈیل میری نظر میں پوٹھار میں فارم ہے جہاں پہ آلریڈی 2-3 لوگ آئے ہیں, انہوں نے ڈرون سے ہمارے فارم کی بڑی ویڈیوز بنا کے. اچھا چلیں, وہ پھر اس کو میں سورس کر کے اپنے دوستوں سے شیئر کروں گا. میں آپ کو بھیج دوں گا, وہ لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور لے کے آئے, انہوں نے کافی کیا. پھر ایک اور صاحب آئے, انہوں نے بنا لیا. ٹھیک ہے. حیدرآباد صاحب کے ساتھ بندے آئے, انہوں نے ڈرون سے بنا لیا. ایکسلنٹ. تو بس یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں ہمارا فارم اچھا لگتا ہے. میرا اس میں کیا کمال ہے. نہیں, یہ تو آپ کے سر مثال ہے لوگوں کے لیے جو کہ لاکھوں روپے, میں تو اس کو ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یہاں پہ پنڈ پٹھار کے اندر حسب توفیق نقصان کر رہے ہیں لوگ. یعنی کہ جس کی 50,000 کی توفیق ہے نا مہینے کی نقصان کرنے کی, 50,000 نقصان کر رہا ہے. کوئی لوگ ایسے ہیں 2-2 لاکھ بھی مہینے کا نقصان کر رہے ہیں اور تجربے کر رہے ہیں. اور وہ بس میرا ایک ہی ہے کہ میں دیکھیے میرے بھی یہ پیچھے پہاڑیاں ہیں نا, یہ اوپر سے لیول ہے. یہ ایک آدمی کی 1800 کنال زمین ہے, بنجر پڑی ہوئی ہے. وہ اپنی زمین میں نہیں جاتا. کہتے ہیں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم زمین میں جائیں. جب آپ زمین میں نہیں جائیں گے تو آپ کو کما کے کون دے گا یار. بالکل صحیح. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ چاروں طرف دیکھیں, جو زمین مزارے کے پاس ہے نا, آپ سڑک سے گزرے تو زمین خود بولے گی کہ مجھے مالک نہیں کاشت کر رہا, مزارہ کر رہا ہے. اس کی بڑی نشانی کیا ہے, اس نے گندم کے اندر جگہ جگہ سرسوں لگائی ہوئی ہے. بے شک جتنی گندم اتنی سرسوں لگا دیتے ہیں. اچھا. وہ سرسوں نکال کے اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں اور فری میں جانور پال رہے ہوتے ہیں. مالک کا سرسوں میں اور اس چارے میں کوئی شیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سال کے بعد اس کے 5-7 جانور تیار ہو جاتے ہیں. مالک وہیں کا وہیں کھڑا چھوٹی سی بچڑی لے کے. ٹھیک ہے. تو اس کا تو شیئر صرف گندم کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اس کی گندم ہی آدھی لگتی ہے. صحیح بات ہے. وہ تو اپنے جانور پالنے کے لیے چارہ لگاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو دور سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مالک جو ہے نا وہ خود نہیں ہے. یہ آپ اس کو یہاں پوری روڈ پہ چیک کر کے دیکھ لیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات میں کس قدر صداقت ہے. گاڑی کھڑی کر کے کسی سے پوچھیں, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جی میں تو مزارہ ہوں, یہ زمین فلاں صاحب کی ہے. سر یہ تو آپ کے پاس تو خزانہ ہے, اور یہ جو آپ نے سارا کچھ شیئر کیا آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پھر تفصیلاً انشاءاللہ نشست کریں گے. آج میرا طبیعت اچھی نہیں ہے, تفصیلاً گپ لگائیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ نہیں تو آپ کو سارا میں وزٹ کرا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو.